السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نیو ریئیکشن ویڈیو۔ اور ابھی جس ویڈیو کے اوپر ہم لوگ ریئیکٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاؤ انڈیا لاسٹ لاہور ٹو پاکستان۔ مطلب ٹائٹل تو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ کیسے لاہور انڈیا کے ہاتھ سے چلا گیا اور پاکستان کو مل گیا۔ ہاں پھر یہ کچھ پرانی بات ہوگی، نئی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ یا تو پارٹیشن کوئی سے پہلے نئی کی ٹائم کی بات ہوگی کہ جب وہ ہو تو رہا تھا۔ لیٹس گو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے ویڈیو کو، اور نور کے چینل کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کو بھی سبسکرائب لازم آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ہاں جی، اور اس ریل ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو لیٹس گو چیک آؤٹ کرتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جرنلسٹ کلدیپ نائر نے انڈو پاک باؤنڈری کمیشن کے ہیڈ سائرل ریڈ کلف سے 1971 میں انڈو پاک بارڈر پر بات کی تو ریڈ کلف نے ایک چوکانے والا یہ بیان ریڈ دیا۔ کلف نہیں، وہ انہوں نے کی کہا تھی نا کیا انڈیا نے بارڈر یہ لائننگ۔ ابھی بھی جی ہاں ریڈ دوستوں، کلف ہی اس بولا بات جاتا کا ہے نا ذکر انڈیا اور پاکستان کلدیپ کے نائر بارڈر کو۔ اپنی کتاب سکوپ انسائیڈ سٹوریز فرام دا پارٹیشن ٹو دا پریزنٹ میں کرتے ہیں۔ کیسا یہ بند کانورسیشن ڈبے جے 1971 میں لاہور رکھ میں لو، ریڈ کلف کے فلیٹ میں ہوا، اپنی جب جگہ کلدیپ ہے۔ نائر انڈیا کے لاسٹ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن سے ملنے گئے تھے۔ ان کی یہ وزٹ یہ سمجھنے کے لیے تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی باؤنڈری لائنز کو ایگزیکٹلی کس حساب سے ڈرا کیا گیا۔ خیر ریڈ کلف کے علاوہ کئی ایسے ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک لاہور آفیشلی پاکستان کے پاس نہیں گیا تھا تب تک لوگوں کو لگ رہا تھا کہ لاہور انڈیا کے پاس ہی آئے گا۔ اچھا لاہور میں وہ کیونکہ زیادہ میرے خیال سے پارٹیشن کے وقت پورے لاہور شہر کو لگتا تھا کہ لاہور مطلب جو ہندو مائگریٹ لوگ کر کے گئے ہیں نا، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ سائرل ریڈ کلف نے پہلے لاہور کو انڈیا کو دینے کا سوچا لیکن اچانک اپنا ڈیسیژن بدل دیا۔ آج کے ویڈیو میں ہم اتہاس کے اسی خواب میں آیا ہوگا کہ پاکستان کو دے دیتا ہوں، جن کے تحت لاہور پاکستان کے پاس گیا۔ ہم آپ کو سائرل ریڈ کلف کا وہ اتر بھی بتائیں گے جس کے تحت انہوں نے لاہور کو پاکستان کو دیا۔ اس کے علاوہ ہم ان پیرامیٹرز کو بھی سمجھیں گے جن کے تحت ریڈ کلف کمیشن نے انڈیا اور پاکستان کی باؤنڈری کو ڈیمارکیٹ کیا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں لاہور کے بریف اتہاس سے اور جانتے ہیں کہ کیوں لاہور واز مینڈ فار انڈیا۔ دوستو کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ لاہور واز نیور مین ٹو گو ٹو پاکستان۔ کہتے ہیں کہ ریڈ کلف کمیشن کو انسٹرکشنز تھے کہ وہ پنجاب اور بنگال میں باؤنڈری کا ڈیمارکیشن مسلمز اور نان مسلمز کی پاپولیشن شیئر کو دھیان میں رکھتے ہوئے کریں، لیکن یہ اکلوتا فیکٹر نہیں تھا کیونکہ انہیں باقی فیکٹرز کو بھی دھیان میں رکھنا تھا، جیسے اونرشپ آف پراپرٹی، اریگیشن سسٹمز ایکسیٹرا، لیکن باقی کے فیکٹرز اسٹرکٹلی ڈیفائنڈ نہیں تھے اور اس لیے ریڈ کلف کے پاس ڈسکریشن تھا۔ خیر 1941 کے سینسس کے حساب سے لاہور میں ہندوز اور سکھ آلموسٹ 40% پاپولیشن کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے، لیکن پراپرٹی اونرشپ میں ان کا شیئر 80% تک تھا۔ اس حساب سے لاہور کی اکنامی میں ڈومیننس نان مسلمز ابھی بھی آپ لوگوں کو مطلب اسی طرح کی بلڈنگز نظر آتی ہیں لاہور میں، ہاسپٹلز جیسے شری گنگا رام ہاسپٹل، گلاب دیوی ہاسپٹل، جانکی دیوی ہاسپٹل، دیال سنگھ کالج اور دیال سنگھ لائبریری سب ہندوز اور سکھ چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب باؤنڈری کمیشن کام کر رہا تھا تب ہندوز اور سکھ نے 1941 کی پاپولیشن سینسس کو بھی ڈسپیوٹ کیا اور کلیم کیا کہ وہاں مسلم پاپولیشن 54% ہی تھی اور باقی کے لوگ نان مسلمز۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ چونکہ پراپرٹی اور اکنامی میں میجر کنٹرول ہندوز اور سکھ کا تھا اس لیے ڈیموگرافی یا ریلیجیس پاپولیشن سٹی کو ڈیمارکیٹ کرنے کا کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ لاہور ہمیشہ سے کئی امپائرز کا ڈیولپڈ پولیٹیکل کیپٹل رہا ہے جس میں برٹش راج میں بھی کافی گروتھ دیکھی، جس کے چلتے وہ انڈیا کا ون آف دا لارجسٹ اور موسٹ ایڈوانس سٹی بنا۔ مغلز نے بھی بہت کیا ہے۔ لاہور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بھی کیپٹل تھا جو ایک وقت میں کوہ نور ہیرا اون کرتے تھے۔ پارٹیشن کے پہلے تک لاہور اپنے کاسموپولیٹنزم، ڈائیورسٹی اور ایتھنک ملٹیپلیسٹی کے لیے جانا جاتا تھا، جہاں ہر دھرم کے لوگ آپس میں شانتی سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے فیسٹیولز کو خوشی خوشی سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اپنے ڈیموگرافک ڈائیورسٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے یہ شہر مسجد، مندر اور گرودواروں سے بھرا ہوا تھا۔ لاہور کا ماڈل ٹاؤن فرسٹ ماڈرن سبرب تھا جسے وہاں کے ایلیٹ ہندو مرچنٹ کلاس کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاہ علامی کے سیتلا مندر میں تھرسڈے ایوننگ کو ہندوز کی بھاری بھیڑ ہوا کرتی تھی اور لاہور فورٹ دشہرہ جلوس کا سینٹر تھا۔
होली से लेकर दिवाली और ईद वहाँ के लक्ष्मी चौक में पूरे जश्न के साथ मनाए जाते थे। लाहौर का ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म लाहौर में एक अभी भी हेरिटेज काफी था सारे इस जिसे तरह केवल के नेहरू इवेंट्स और गांधी के ऑर्गेनाइज भी देश में किए बजाया जा जाते हैं। सकता था, जो सेकुलरिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इसलिए भी लाहौर वॉज मेंट फॉर इंडिया। लेकिन 1947 में ये शहर पार्टीशन की आग का शिकार बना, जिसके बीज अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत दशकों पहले बोए थे। पार्टीशन ने इस शहर को बदल कर रख दिया, वैसे ही जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट में और भी शहर बदले। जैसे ही लोगों को ये लगने लगा कि बाउंड्री कमीशन लाहौर पाकिस्तान को दे देगा, लाखों हिंदूज और सिख पार्टीशन के चलते माइग्रेट होने लगे। लाहौर का फेमस शाह आलमी मार्केट, जो हिंदू ट्रेडर्स का एक हब हुआ करता था, उसे कम्युनल मॉब ने कैप्चर कर लिया। पार्टीशन के बाद जैसे जैसे दिन बढ़े, लाहौर का डेमोग्राफी बदलने लगा और आज वहां सिर्फ 1% हिंदूज और सिख रहते हैं। पोस्ट पार्टीशन लाहौरी इश्तियाक अहमद बताते हैं कि 1947 के बाद लाहौर में माइग्रेट मोस्ट कर गए ड्रामेटिक थे चेंज लोग उसी वहां के टाइम तो। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का खत्म होना ही था। चलिए अब समझते हैं रेडक्लिफ कमीशन की फंक्शनिंग को और जानते हैं कि लाहौर आखिर पाकिस्तान के पास क्यों गया। ओके। दोस्तों, साइरिल रेडक्लिफ ने फाइनली कुलदीप नायर से कहा कि मैंने ऑलमोस्ट आपको लाहौर दे दिया था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, क्योंकि कलकत्ता को मैंने ऑलरेडी इंडिया को दे दिया था। इस तरह का वेग एक्सप्लेनेशन दिखाता है कि रेडक्लिफ कमीशन किस तरह से अनडिफाइंड रूल्स और आर्बिट्री तरीकों से ऑपरेट कर रहा था। रेडक्लिफ के पास कोई ढंग का जस्टिफिकेशन नहीं था इस डिसीजन के पीछे। खैर, रेडक्लिफ कमीशन के प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस के पीछे कई कारण थे। पहला तो ये कि इस कमीशन के सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग रेडक्लिफ हिमसेल्फ बाय प्रोफेशनल लॉयर्स थे। रेडक्लिफ एक बेहद ईमानदार और अपराइट जज थे और यही वजह है कि उन्हें बाउंड्री कमीशन का हेड बनाया गया। लेकिन रेडक्लिफ और बाकी मेंबर्स में किसी के पास बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। उनके पास कोई एडवाइजर भी नहीं था जो उन्हें बाउंड्री डिमार्केशन की निटी ग्रिटीज, डिटेल्स और प्रोसीजर्स को समझा सके। यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि यूनाइटेड नायर नेशन ने उस टाइम भी साइरल काम कर रहा रेडक्लिफ था। से बाउंड्री डिमार्केशन के पैरामीटर्स या यार्डस्टिक्स जानने की कोशिश की तो वो हॉरिफाइड और शॉक्ड थे। नायर कहते हैं कि रेडक्लिफ के पास कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं थे जिनके तहत वो बाउंड्रीज का डिमार्केशन कर रहे थे। लैक ऑफ प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स का एक कारण टाइम की कमी भी था। यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व ना करने के पीछे का भी कारण टाइम की कमी ही बताई जाती है। बहुत सारे ऐसे भी लेबर गवर्नमेंट वॉर के चलते जो हैवी मुस्लिम डेट मेजॉरिटी में के थी, थे लेकिन जो इंडिया एक के पास अनस्टेबल चले गए थे, एम्पायर को वाटर होल्ड के पास करना वाले। अफोर्ड नहीं कर सकती थी। साथ में ब्रिटिशर्स यूएन को इन्वॉल्व कर ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को गवर्न करने में फेल हो गया है। अच्छा। इसलिए ये एक फेस सेविंग टेक्निक थी। जब कुलदीप नायर ने रेडक्लिफ से सवाल किया कि क्या आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं, तो रेडक्लिफ ने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स थे कि जल्द से जल्द बाउंड्री कमीशन डिसीजन ले। वो कहते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट एक बड़ा फैक्टर था, जिसके चलते स्टैंडर्ड रूल्स बनाकर बाउंड्री पर डिसीजन लेना इम्पॉसिबल था। वो दावा करते हैं कि अगर 2-3 साल का समय उन्हें मिलता तो शायद वो और अच्छे से बाउंड्री डिमार्केशन कर सकते थे। 2-3 ये बात साल सच का है कि टाइम, रेडक्लिफ के पास मतलब इसके समय लिए काफी इतना कम टाइम था। तो वैसे उस चाहिए टाइम होता, पे लेकिन शायद उस टाइम पे तो इस तरह 1947 की में सिचुएशन अपॉइंट थी कि किया नहीं गया कर सकते और थे। वाइसरॉय माउंटबेटन ने हिदायत दी कि वो एक दिन की देरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखा, वो जुलाई में इंडिया आए और बेसिकली ये काम टाइम सिर्फ का ही 5 था ना। हफ्तों में करके वापस लौट गए। इसलिए ये साफ पता चलता है कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में बाउंड्रीज का क्रिएशन कितनी जल्दी में हुआ। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन की फंक्शनिंग के लिए पार्टीशन के वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन और अरेंजमेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ने इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया। रेडक्लिफ कमीशन में 2 इंडिया के जजेस मेहर चंद महाजन और तेजा सिंह और 2 पाकिस्तानी जजेस दिन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर थे। बाउंड्री कमीशन में इंडिया और पाकिस्तान के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के चलते वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाना बेहद कठिन था, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए खुद को असर्ट कर रहे थे। रेडक्लिफ कहते हैं कि वो कमीशन के लोगों से खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों साइड्स कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। वो बताते हैं कि ईस्ट बंगाल में उनसे दार्जिलिंग की मांग भी की थी। ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। रेडक्लिफ कमीशन में कई डेड ब्लॉक्स आए। इन डेड ब्लॉक के चलते रेडक्लिफ को ही सारे डिसीजंस लेने पड़े जो आर्बिट्री थे। होते भी क्यों नहीं, जब रेडक्लिफ को ना तो इंडियन जियोग्राफी की कोई जानकारी थी और ना ही जानकारी हासिल करने का वक्त। इसके अलावा रेडक्लिफ अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि वो चाहे कोई भी डिसीजन लेते,
اس کا اثر وائلنس ہی ہونا تھا کیونکہ انڈیا میں کمیونلزم اپنے چرم پر تھا. کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لاہور میں بڑھ رہے وائلنس نے بھی شاید ریڈ کلف کے ڈیسیژنز کو انفلوئنس کیا ہوگا. باؤنڈری ڈیمارکیشن کا ڈیسیژن کافی زیادہ سیکریسی میں ہوا جس کے چلتے اس کا امپلیمنٹیشن بھی جلدی اوپر والی باؤنڈری یہ بھی نہیں دکھا رہے وائلنس میں اپنی جان کشمیر کی سائیڈ کہتے والی. ہیں کہ جیسے جیسے لاہور کی قسمت کو لے کر انسرٹینٹیز بڑھی ویسے ویسے لاہور میں دنگے بھڑکے اور اس لیے لاہور دنگوں کا ون آف دا ورسٹ ایپی سینٹر بنا. رائٹس ایسے تھے کہ سبھی کمیونٹیز کے لوگ وکٹمز بھی تھے یہ اور پراپر ایک شہر تھا. مارچ اور اپریل کے رائٹس میں لگ بھگ 82,000 گھر ڈسٹرائے ہو گئے. آرمڈ برٹش پرسنل کی موجودگی میں یہ رائٹس چلتے رہے. ایسے میں باؤنڈری کمیشن کے ڈیسیژن کے پہلے ہی ہندوز اور سکھ ماس اسکیل میں اپنا گھر چھوڑ کر انڈیا کی طرف مائگریٹ ہوئے. بائی لیٹ اگست 1947 66% ہندوز اور سکھ لاہور چھوڑ کر جا چکے تھے. ایسا کچھ ریکارڈز بتاتے ہیں. پاکستانی آتھر ہارون خالد جو اپنی ان سرچ آف شیوا A study of folk religious practices in Pakistan اور A White Trail A Journey into the Heart of Pakistan's Religious Minorities جیسی کتابوں کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے ایکسٹینسولی لاہور میں پارٹیشن کے بعد ہندوز اور سکھ کے ساتھ ہوئی پرتاڑنا کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی ہندوز اور سکھ نے رائٹ سے بچنے کے لیے خود کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر لیا تھا. دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریڈ کلف کے ایکشنز کے پیچھے کیا تھاٹس اور انٹینشنز تھے. انہیں 100% شیورٹی کے ساتھ بتایا نہیں جا سکتا کیونکہ جب وہ انڈیا چھوڑ کر گئے تو انہوں نے سارے پیپرز ڈسٹرائے کر دیے تھے. انہوں نے باؤنڈری کمیشن کے کام کے لیے ملنے والے 40,000 روپے بھی لینے سے انکار کر دیا اور بامبے کمیشن کے ڈیسیژن یعنی 17 اگست 1947 کے پہلے ہی برٹین لوٹ گئے. خیر 17 اگست 1947 کو فائنلی لاہور پاکستان کو دے دیا گیا. کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لاہور کا پاکستان کے پاس جانے کا سمپل بیسس 1941 کا سینسس ہی تھا جس کے تحت وہاں مسلم میجورٹی تھی. کچھ لوگوں کی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ ریڈ کلف کا نام خود محمد علی جناح نے ریکمینڈ کیا تھا. ریڈ کلف نے لاہور پاکستان کو دے دیا. لیکن کلدیپ نائر اس آرگومنٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سچ جو بھی ہو ایک بات تو طے ہے کہ ہیسٹی ڈیمارکیشن سیکریسی اور آربیٹری ڈیسیژنز کے چلتے لاہور آج پاکستان میں ہے. لیکن لاہور کی پاکستان میں جانے کی یہ جرنی لاکھوں لوگوں کے خون سے لت پت ہے. تو اس پوری کہانی کو لے کر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیسے اس وائلنس کو روکا جا سکتا تھا؟ لاہور دیکھو نو ڈاؤٹ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ ابھی ایک بہت ہی اہم شہر ہے کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے شروع دن سے. مطلب وہی تمہارے والی بات ہے وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا سارا. ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے لاہور کو لے کے تو ابھی بھی ایسا کہ لاہور میں ہر ریلیجن کے لوگ رہ رہے ہیں فریلی پریکٹس کر رہے ہیں اور لاہوریوں کو تو بولا بھی زندہ دلانے لاہور بولا جاتا ہے. اسی لیے اور میں یہی کہتا ہوں کہ لاہور میں سب سے زیادہ اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کیے جاتے ہیں جس طریقے سے. اور لاہور کی سب سے پیاری بات مجھے یہ لگتی ہے کہ بادشاہی مسجد ہے اور اس کے بالکل سامنے گرودوارا ہے. ہاں گرودوارا ہے ساتھ میں. نہیں بادشاہی مسجد کے ساتھ ہے گرودوارا. سامنے تو وہ ہے نا سامنے شاہی قلعہ ہے. وہ اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے تم کون سی سائڈ سے دیکھ رہے ہو. میں اس سائڈ سے دیکھ رہا ہوں. بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ آمنے سامنے ہیں. اچھا لیکن ایک بات ہوئی تھی جب ہم نے کوشش کی تھی گردوارے میں جانے کی تو وہ کہتے ہیں آپ اپنی والی میں جائیں. نہیں گردوارے میں جانے دیتے لیکن اس کے لیے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے. یہ ہو سکتا ہوگا کہ جو پرمیشن لینی پڑتی ہے وہاں پر وہ ان سکھ کو بھی نہ جانے دیتے ہیں مسجد کے اندر. لیکن بادشاہی مسجد میں تو سارے جاتے ہیں. بادشاہی مسجد میں سب کو جانے دیتے ہیں. خیر یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب پرانی گلیاں اور یہ وہ چیزیں دیکھ کے نا وہاں پر لگتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہندو لوگوں کی بڑی پراپرٹیز تھی اور سکھ لوگوں کی پراپرٹیز تھی. اپنے اس کے لیے ہیرا منڈی کے لیے بہت فیمس تھا. تو خیر ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز گائز لائک اینڈ شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کرنا ہے. ہم لوگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.